انشاءاللہ ساری ذلتیں سب کچھ ہٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے عزت دے دیں گے. اللہ کی صحیح بندگی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. بس ہم دعا کر لیتے ہیں. بہت ہی جب بالکل فائنل اسٹیج پہ پہنچا تو قاری صاحب یہ بات کہہ رہا ہوں جی. حقیقت اگر اشعار سننے ہیں اور آپ کی مسجد میں جگہ ہے اللہ کی عشق و محبت کے اشعار، میرے بھائی ہم تو آج آپ کے یہاں کہرانے میں ٹھہر رہے ہیں، تو یہ اشعار اگر آپ کو عشق و محبت کے سننے ہیں، صبح کو ایک نشست ہے، اس صبح والی نشست میں سنا دوں گا، کیونکہ اس وقت ہم 1 گھنٹہ بات کر لیں گے اور 15-20 منٹ 30 منٹ اشعار سنا دیں گے. مسجد بتا دو قاری صاحب کون سی مسجد ہے؟ اللہ صبح کا بیان حضرت کا سنہری مسجد میں ہوگا، کانزے انڈے کے قریب سنہری مسجد ہے. حضرت کا صبح کا بعد سنہری مسجد میں ہوگا. حضرت بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوں گے جو وہاں نہ پہنچ سکیں گے. اللہ جی دعا کر لیجئے، ہمت ہے نہیں قاری صاحب. انشاءاللہ پھر اگلی نشست پھر کبھی ہوگی. آپ کے کہرانے میں تو میں میرے خیال سے سب سے زیادہ یہاں آنا جانا ہوتا ہے، اتنا کہیں نہیں. 6 مہینے کے بعد میں نشست نہیں دیتا، چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے یہاں 6 مہینے پہلے وہ ادھر وہ کالج جو تھا آپ کا، وہاں بیان ہوا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی قاری انیس سے ہم کہیں گے کہ یہ 6 مہینے کی بعد کی نشست کسی اور جگہ دلوا دو، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں. مگر خیر ان کی محبت اور محنت اور آپ لوگوں کا تعلق، تو میں نے قاری انیس صاحب سے کہا میری خانقاہ بن رہی ہے، تم خانقاہ بنواؤ تو تمہیں وقت دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بنواؤں گا. اب یہ کہنے لگے چندہ، میں نے کہا چندہ بندہ چندے کا دھندا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم چندے والے آدمی نہیں بھائی. صاحب بات سن لو، میں تو تاجر آدمی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں بزنس مین آدمی ہوں، میں تو چندہ دیا کرتا ہوں. یوں تھیلی لے کے جی ہم ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں، چندہ دے دو. کیا بنا رہے ہیں آپ؟ ہاسپٹل؟ ابھی تو آپ مولانا کچھ غلط بول گئے کیا؟ نہیں غلط نہیں بولا. ہمارے مانکی کے پاس دیوبند کے پاس گلستان اختر ایک جگہ ہے، وہاں ہم ایک ہاسپٹل کی تعمیر کر رہے ہیں. ہاسپٹل بننا ہے اور آلریڈی چل رہا ہے ہاسپٹل جی، ریڈی آلریڈی جاری ہے. بہت سارے مریض ہمارے ہاں ایڈمٹ ہیں، بھرتی ہیں بہت سارے مریض. یہ میرے ساتھ بہت سارے بیٹھے ہیں اور جمعرات کو مریضوں کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے وہاں رکھنے کے لیے. طلباء سے کمرے خالی کراتے ہیں، کبھی استادوں سے خالی کراتے ہیں. کمروں کا انتظام ہوتا ہے تو بیچاری ٹوائلٹ اور باتھ روم کم پڑ جاتی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ پورا ایک ہاسپٹل جیسا حضرت مسیح الامت جلال آبادی نے جلال آباد میں بنایا تھا. ایک ہے جسم کا ہاسپٹل اور ایک ہے روح کا ہاسپٹل. میرے عزیزو، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو 2 قسم کی بیماریاں، ہائے 2 قسم کے بیمار اور 2 قسم کی بیماریاں. غور سے 2 منٹ کے لیے سن لو. ایک بیماری تو وہ ہے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا لو جی دوائی لے لو، کھا لینا گھر میں. دوائی کھا لی، بخار چلا گیا. لیکن ایک بیماری ایسی ہے یا وہ بیمار ایسا اتنی پرانی بیماری ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب کہا لو جی دوائی لے لو گھر لے جاؤ، نہیں ایڈمٹ کرو، بھرو اسے بھرتی کرو. اب ایک لڑکا کہہ رہا ہے جی 4 سال سے لڑکی کے عشق میں پھنسا ہوں. آپ تو تقریر کرتے ہیں، ایک جوش اٹھتا ہے، 2 دن تو میں سب چھوڑ دیتا ہوں، پھر سے فون اٹھا کے فون کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے تیرا مرض اتنا پرانا ہے کہ تجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اپنے روحانی ڈاکٹر کو پوچھ 40 دن کے لیے ایڈمٹ ہونا ہے یا 1 مہینے کے لیے ہونا ہے یا 20 دن کے لیے ہونا ہے. میرے عزیز و بھائیو، ایک شخص ہے کہرانے کا رہنے والا، کہہ رہا ہے حضرت میرے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، مجھ میں دکھلاوا بہت ہے، جو بھی کام کرتا ہوں تو جی چاہتا لوگ میری تعریفیں کریں. تو اسے کیا کہا جائے گا؟
تجھے ایڈمٹ کرتے ہیں، جی ہاسپٹل میں آ جا۔ 20 دن 15 دن 2 دن ایک ایک جملہ اللہ اللہ کے بندے کی زبان سے ایسا نکلواتے ہیں، خدا کی قسم پوری زندگی کا انسان کا کیا ہو جاتا ہے علاج۔ میں نے امام غزالی کی کتاب میں ایک جملہ پڑھا، کیا علاج ہوا ہے پوری زندگی۔ یہ فرمایا جب تک سارے انسانوں کو ان پتھروں کی طرح جمادات کی طرح بے نفع و بے ضرر نہیں سمجھو گے، اس وقت تک ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ کرو تقریر، ذرا لوگ ہمارے معتقد ہوں، لکھو بڑی بڑی کتابیں، حدیث کا بڑا سا درس دو، شیخ الحدیث بن کے ذرا لوگ ماننے والے ہوں۔ بہرحال یہ روح کی بیماری ہے۔ تو میں آپ کو کیا عرض کر رہا تھا، الحمدللہ ہم نے وہ ایک نظام بنا لیا، روحانی ہاسپٹل تیار ہو رہا ہے، اور میں اپنے بلڈر کو لایا، اور حضرت جلال آبادی میرے پہلے شیخ تھے، میں نے ان سے کہا بالکل یہ جلال آباد والی خانقاہ کا نقشہ بنا دو، کچھ مجھے اس کے سوا نہیں چاہیے، جیسا حضرت کا ایک ہال تھا۔ ابھی بھی ہم جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ دل پر ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے، اور جب یاد آتی ہے حضرت کی، للناس فیما یعشقون مذاہبہ، ہر آدمی کے اپنے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جن نگاہوں نے مسیح الامت جلال آبادی کو دیکھا ہوگا وہ یہ کہنے میں مجبور ہوں گے کہ اس کے بعد تو نگاہیں ترستی ہے، لیکن اس جیسا انسان کہیں نظر آتا نہیں ہے۔ ایسے اللہ والے کہ وہ جو ہم کتابوں میں کبھی پڑھتے ہیں بڑا گناہ تو کیا میاں، چھوٹا گناہ بھی ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ان سے کبھی ہوتا ہوگا چھوٹا گناہ۔ ایسے آدمی ہائے ہائے بہت یاد آتے ہیں، تو تنہائی میں 15-20 منٹ تک آنکھوں سے آنسو ہی بہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد کیا آتی ہے، یہ آتی ہے کہ اتنے قیمتی شیخ ملے، اتنے اچھے ایام زندگی کے ملے، لیکن ہم فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اتنے اچھے ایام زندگی کے ملے لیکن ہم فائدہ نہ اٹھا سکے، محروم رہے، ورنہ تو ان کی صحبت سے تو کیا سے کیا انسان کو بن جانا تھا۔ بہرحال میرے بھائی، تو اس طرح کا ایک ہاسپٹل ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ بتا دیتا ہوں آپ کو، حضرت تھانوی نے فرمایا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے عظمت دین اور عزت نفس، اپنی عزت اور دین کی عظمت کو پامال نہ کرنا چندے کے لیے، لیکن کوئی بات بتاؤ اور لوگوں کو کہو یہ ایک جگہ ہے، آپ کو اس میں لگانا لگاؤ، ہم پر احسان نہ جتانا۔ یہ ایسا ہے جیسے دنیا کے بینک میں جمع کر کے آخرت کے بینک میں ڈال رہے ہو، جتنا اخلاص اتنا وہاں ملے گا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا نا، تو یہ زمین ایسے ایسے ہونے لگی۔ پہاڑوں کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنی بھاری بھرکم مخلوق پہاڑ، هل من خلقك شيء اشد من ذلك، آپ کی مخلوق میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں لوہا، اوہ پہاڑ کو کاٹ دے۔ آپ کی مخلوق میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہاں آگ، لوہے کو ملائم کر دے۔ آپ کی مخلوق میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہاں پانی، آگ کو بجھا دے۔ آپ کی مخلوق میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہاں ہے، ہوائیں پانی کو بھی لیے پھرتی ہیں۔ ہائے یہ حدیث بھی مولانا احمد لاٹ صاحب نے ابھی 2 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے سنائی۔ اللہ والوں کے بیانوں سے ہمیں کچھ دلچسپی شروع سے رہی، دور دراز بھی ہو تو جی چاہتا جا کے سنو۔ اب سنو آگے کی بات۔ یا اللہ آپ کی مخلوق میں اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ پاورفل کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، مومن کے داہنے ہاتھ کا دیا ہوا وہ صدقہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہ چلے، چپ چاپ، پورا اخلاص، پوری للہیت۔ ایک آدمی نے مجھے فون کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، نام نہیں لیتا کیونکہ وہ تو بیچارے کہہ رہے تھے آپ کو پتہ چلے گا اور جن کے ذریعے میں دے رہا ہوں ان کو پتہ چلے گا تو یہ تو حدیث کے مخالف ہو جائے گا نا، اخلاص رہے گا میرا؟ میں نے کہا بھائی اخلاص کا مدار نیت پر ہے۔ اس نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب آپ کی خانقاہ کی تفصیلات دو،
یہ جو ہاسپٹل آپ تیار کر رہے ہیں کیا تفصیلات؟ میں نے اسے بھیجی، سیمنٹ اتنا، میں نے کیا، میں تو کچھ جانتا نہیں ہے، میرے ساتھی ہیں انہوں نے انجینئر سے بنوا کے اس کا نقشہ، لوہا اتنا لگے گا، سیمنٹ اتنا لگے گا، اور یہ اتنا لگے گا، پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں، دروازے اتنے لگیں گے، ادھر خانقاہ ادھر مسجد، مسجد کے دروازوں میں اتنا، اور اس میں اتنا، سیمنٹ میں اتنا۔ تو اس نے کہا اتنے سیمنٹ کے کٹے میری طرف سے، فلاں نے اتنا لوہا میری طرف سے، اور پھر تاکید کے ساتھ یہ کہا کہ پلیز کسی فرد بشر کو بھی کیا نہ چل جائے، پتہ نہ چل جائے۔ اس طرح پورے اخلاص کے ساتھ دیا ہوا اللہ کی راہ میں وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ طاقتور۔ تو بہرحال میں نے یہ کہیں پورے بیانات میں 1-1.5 مہینہ ہوا نہیں ذکر کیا، بات نکل آئی، دل میں آ گیا، آپ لوگوں سے خاص تعلق ہے۔ اور ایک بات اور سناتا چلو، سن لو، خواب حجت و دلیل نہیں ہوتا، خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا کہ اس سے ہم کوئی دلیل پکڑ کے مسئلہ اور حکم ثابت کریں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ساتھ میں خانقاہ میں تھے، کہنے لگے کیرانے کے جلسے میں حضرت شاہ حکیم اختر صاحب تشریف لائے اور لا کر کے 5000 روپیے دیے کہ اس سے خانقاہ بناؤ، اور جس ساتھی نے خواب دیکھا اس سے کہا تو 10,000 دے دے، اس نے 10 دیے جو خواب دیکھنے والا ہے۔ میں اس خواب دیکھنے والے کو جھوٹا کہتا، لیکن کب کہتا؟ جب اپنا دامن بچا کے بھاگ جاتا۔ جی وہ خود کہہ رہا، مجھے کہا کہ مجھے 10، اور ایک دوسرا ہمارے ساتھ ساتھی تھا، ان سے کہا کہ یہ دیں گے 15، ان کی طرف سے ہے 15۔ خدا خبردار یہاں چندہ نہ دینا مجھے، پھر سے سن لو، چندے کے لیے بیان نہیں سنو، خواب سنا کے چندہ کر رہے، میں نہیں چندہ کرتا۔ 1000 مرتبہ جسے اپنی غرض ہو وہ اللہ کے لیے ایسا گھر بنائے جہاں صبح و شام اللہ کی عظمت و محبت کی باتیں ہوں گی۔ ہم تو، میرے تو بھائی چندہ دینے والا ہوں بحمد اللہ عز وجل، ابھی بھی میرے گھر میں وہ ڈبہ رکھا ہوگا، جس دن میری اہلیہ چلی تو میں نے کہا صدقہ نکال دو، رکھ دو، ابھی بھی وہ ڈبہ رکھا ہوگا۔ کم زیادہ ہمارے پاس جتنا ہے تھوڑا بہت، تو اس لیے چندے بندے کی بات نہ کرنا، لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو، تعلق ہو، قاری انیس صاحب موجود ہیں، ان سے رابطہ کرے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس کا علم بھی، تم پیسے لاؤ، 1 پیسہ قبول نہیں کروں گا، لیکن کسی کا جی چاہے میری طرف سے یہ چیز، فلاں کی طرف سے یہ چیز، فلاں کی طرف سے یہ چیز، تمہارا اور اللہ کا معاملہ وہاں قبول کرواؤ، اس سے بدلہ لو، ہمیں نہ بتاؤ کہ کون کیا کر رہا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ یاد رکھو، اگر علماء مستغنی ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں، مالداروں کے دروں پہ جانا چھوڑ دیں، تو میرے بھائی علماء آپ کا کام کرتے ہیں، آپ علماء کا کام نہیں کرتے ہو۔ جی انہوں نے جو گھر بنایا، مسجد بنائی، نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، آپ قبر میں لیٹے ہیں، پورا جب تک وہ برس ہا برس اس میں اللہ کی عظمت کی باتیں ہوں، لوگ شفا پائیں، آئیں، رہیں، ٹھہریں، جی تو اس کا نفع قبر میں جا رہا ہے۔ انسان مرا، سب عمل ختم، سوائے 3 کے، یا صدقہ جاریہ، یا اولاد نیک صالح اولاد، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو۔ بہرحال علی کل حال میں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا، بات یاد آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری تمام صلاحیتوں کے ساتھ توفیق دے، اللہ تعالی ہماری تمام صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول کر لے۔ میرے پیارو، ہواؤں کی طرح اور بجلیوں کی طرح چل کر دین پھیلانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو توبہ کراؤ، توبہ، گھر گھر جاؤ، ٹیمیں بنا کر، اگر یہاں علماء بیٹھے علماء، گھر گھر جاؤ، کنڈی کھٹکھٹاؤ اور کہو لوگوں سے خدا را ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہم، اللہ کے لیے توبہ کر لو، گھر سے ٹی وی نکال لو، گھر میں کم از کم خدا را نمازیں لے آؤ، ہر گھر پہ جاؤ، جلسے کرو چھوٹے چھوٹے، کوئی مقصد نہ ہو جلسوں کا، صرف مقصد ہو لوگوں میں توبہ توبہ توبہ۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان فی الارض امانان، زمین میں 2 امانیں تھی، ایک ان میں سے اٹھا لی گئی، دوسری باقی ہے۔ المرفوع، جو اٹھائی گئی وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔
اگر میں انڈیا میں رہنا شروع ہو جاؤں اور انشاءاللہ یہ خانقاہ بنی، نیچے ہم بنا رہے حضرت جلال آبادی والی بالکل سیم ایسی خانقاہ ہال، اسی طرح کا ہال اوپر بنا رہے عورتوں کے لیے، تاکہ ہمارے بھائی اگر آئے ٹھہرنے کے لیے ان کو ساتھ میں عورتوں کو لانا، وہ وہاں پورا نظم ہوگا، کھانے کا پینے کا سارا جی، اور وہیں پر انشاءاللہ تعالی ساری ان کی نماز کی فیسلٹی۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب بات ہے، یہ روڈ ہے، یہ مسجد ہے، کیا بات ہے بھائی آپ یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ نہیں بناتے اور باہر روڈ پہ نہیں لکھتے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز کی فیسلٹی؟ یہ بہت بڑی کمی ہے، یا غور کرو اس پہ، مسجد کی کمیٹی غور کرے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں، ایک آدمی جا رہا ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، خواتین ساتھ میں، بیچارہ پریشان، خواتین کو کہاں لے جائے؟ تو پاس میں کمرہ بنا دو یہاں مسجد کے، اوپر لکھ دو۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ پورا پلین اس طرح بنایا، رڑکی روڈ جو جا رہا ہے وہاں اس پہ لکھیں گے، ہم بورڈ پہ لکھیں گے عورتوں کی پریئر فیسلٹی، نمازوں کی جگہ، اس میں 1-2 ٹوائلٹ بنا دیں گے وضو کا، اور ایک کمرہ بنائیں گے، اس سے متصل یہ ہال ہوگا جی۔ تو میرا تو ارادہ یہ ہے انشاءاللہ، اس کے بعد جو تاریخ مانگے ہم سے، اجی ہمیں تاریخ دے دو، اب ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے، جلد انشاءاللہ افریقہ چھوڑ رہا ہوں، اور چھوڑ کر بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آ کے رہ رہا ہوں، اور جب یہاں رہوں گا اللہ سے مانگا ہے اور آثار ہے کہ قبول ہو گئی، کیا اے اللہ زندگی میں اب کوئی شوق باقی نہیں، دنیا میں انسانوں کی 1000 آرزویں ہوتی ہے، الہ العالمین کوئی آرزو باقی نہیں، بس اگر ہے تو کیا ہے؟ یہ جیسا مجمع بیٹھا ہے، سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سناؤں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بناؤں۔ جب ہم بیٹھے نا اور دماغ لڑائیں، جیسے کاروباری آدمی بیٹھتے ہیں اور دماغ لڑاتے ہیں، کاروبار کیسے بڑھے؟ میرے علماء بھائیوں، میرے مسجد کے امام بھائیوں، بیٹھو، اکٹھے ہو جاؤ، دماغ لڑاؤ، کیسے کرنا چاہیے۔ میں نے بجڑی میں دماغ لڑایا، اللہ نے راہیں کھولی، میں نے کہا میں اور میرے ساتھ رہنے والی یہ ٹیم جائیں گے، ہر در کو کھٹکھٹائیں گے، اور اسے نہیں کہیں گے مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھ لو بیان ہوگا، نا لفافہ لے کے جائیں گے، آ جاؤ بھائی تمہاری چائے کی دعوت ہے، آ جاؤ چائے پلائیں گے تمہیں، گھر میں کتنے ہو تم بڑے؟ وہ کہیں گے 6، یہ 6 لفافے لے لو، تم سب کے سب کی دعوت ہے، فلاں دن آ جانا، ہم پہلے دین کی بات کریں گے، اور جب فارغ ہو جائیں گے ایک آئس کریم دے دیں گے تمہیں، یا وہیں چائے کا انتظام ہے، میاں کر کے دیکھو اللہ ایسے۔ میں اس دن بیٹھا سوچ رہا تھا یار ابھی الیکشن ہوئے ہیں، کس طرح لوگ ووٹ مانگتے پھرتے ہیں الیکشن میں، کیوں بھائی پھرتے کہ نہیں؟ ایک وہ ہے مطلب MLA اور MP، اور یوں چلا جا رہا غریبوں کے پاس۔ اللہ عز و جل کے دین کے لیے اگر ہم اپنی انا کو مٹا دیں گے، میں کیا ہوں؟ اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ جو آپ کے بندے ہیں مجھے ان تک جا کر آپ کا دین پہنچانا ہے۔ یہ جو گناہوں کی فضا بنی ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ برما کے انقلاب سے پہلے وہاں ایک بیان کر کے آئے تھے، میرے پاس وہ بیان ہے، میرا دل چھین دیتا ہے۔ فرمایا اگر آج ابو الحسن کا بس چلے تو یہ کیا کہے گا؟ 10 سال تک کہے گا اپنے کارخانوں کو بند کر دو، کاروبار کو بند کر دو، دکانوں کو بند کر دو، بزنسوں کو بند کر دو، دیوانہ وار نکل پڑو، اور وہ برمی مسلمان جو کہیں برما کے کسی کنارے پر بھی کسی جھوپڑی میں ہو اور صرف اس کا نام مسلمان کا ہے، اس کو جا کے اسلام اور ایمان سمجھا لو۔ اور آگے علی میاں نے کہا کبھی خدا نہ کرے کبھی تم پہ ایسے حالات آ جائیں کہ پھر تمہیں یہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، تبلیغ کی آزادی نہ رہے، تم دین نہ پھیلا سکو۔ اور حضرت علی میاں کے آنے کے بعد میرے بھائی کچھ ہی دن گزرے تھے، ایسے حالات پیدا ہوئے، بڑی بڑی دولتوں والے چپل ہاتھ میں لیے ہوئے، لنگی بنیان میں جنگلوں میں کو نکلے ہوئے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ میرے علماء بھائیوں،
میں گرچہ تھکا ہوں لیکن اخیر میں آپ سے بہت دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اے میرے کہلانا کے باعزت لوگوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر تم نے اپنی عزت کو اللہ کے دین پھیلانے کے لیے غریبوں کے پاس گئے، دشمن کے پاس گئے، دوست کے پاس گئے، بڑے کے پاس گئے، چھوٹے کے پاس گئے، واللہ العظیم اللہ بہت وفا والا ہے، خدا کی قسم اللہ بہت وفا والا ہے، وہ تمہارے گھروں پر ایسی رحمتیں برسائے گا کہ تمہاری آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو نکلیں گے۔ واللہ کہتا ہوں جو اللہ کے لیے ذلیل ہوگا اللہ اسے ایسی عزتیں دیں گے کہ اس کے سارے جاننے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، وقت ہے کل نہ کہنا کہ کاش ہم کچھ کر لیتے، وقت ہے کھٹکھٹا دو ہر ایک کے گھر کی کنڈی، جاؤ ہر ایک کے در پر کہو میرے بھائی تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، تو میرا بھائی ہے، تیری میری دشمنی ہے، تو میرے سر پہ 2 جوتے مار، لیکن میں تو تیرے پاس صرف دین کے لیے آیا ہوں۔ خدا را یہ کچھ باتیں ہیں فلاں گھر میں ہونے والی ہے، فلاں مسجد میں ہونے والی ہے، فلاں ہال میں ہونے والی، آجا کچھ باتیں سن لے، ایک ایک در پہ جاؤ اور میرا یہ پیغام پورے صوبے اور پورے ضلع اور ملک کے چپے چپے پہ نشر کر دو۔ میرے پیارو قرآن کا اعلان جھوٹا نہیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد جب تک آپ ان میں ہیں میں عمومی عذاب نہیں بھیجوں گا، اور جب تک یہ میرے بندے استغفار و توبہ کرتے رہیں گے میں عمومی عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ورنہ تو پیارو کل کو جو خواص ہیں بے شک ان کے پاس نمازیں ہیں، دین ہے، تقویٰ ہے، لیکن جب عمومی عذاب کے ریلے آئیں گے اور کوئی اللہ کے عذاب کا بھونچال آئے گا اس سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے، سنبھلو اور سنبھالو، سنبھلو اور سنبھالو۔ خدا کی قسم عزت بھی دین میں ہے، راحت بھی دین میں ہے، سکون بھی دین میں ہے، اور ہماری حفاظت بھی دین میں ہے۔ کچھ ہو جائے گا تو وہ فلاں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، فلاں ملک ہے اس پہ طاقت ہے، ارے میاں ان کو اپنے لالے پڑے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ایک اللہ کے در پہ جھک جاؤ، غلط باتوں کو چھوڑ دو، اس کے بعد دیکھو کہ فضا کیسے بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی پھر کچھ ہمت دی تھی، اس لیے میں بول لیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور اہل علم ساتھیوں، سر جوڑ کے بیٹھو کہ اس فضاؤں کو بدلنا کیسے ہے۔ ہندوستان یہ ایسا ملک ہے، یہ ایسا، اور جہاں تم بیٹھے ہو یہ تو ایسا خطہ ہے مظفر نگر کا سارا، پوری دنیا کو اس نے علم و ہدایت سے سیراب کیا ہے۔ علم و ہدایت کی قیادت پوری دنیا کی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ چلو بھائی اب دعا کر لو۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ صبح کا بیان حضرت کا سنیری مسجد میں ہوگا، اور دوسرا اعلان غور کے ساتھ سماعت اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا اللہ۔ سارا مجمع جتنا یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ ہماری طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر ایسا سلام پیش فرما دیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح ہم سے خوش ہو جائے۔ اے اللہ الہ العالمین، میرے پیارے اللہ، ہم سب کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم جزا عطا فرمائیے جو آپ کی شایان شان ہو۔
اور جو حضور کی شاہ نشان ہو۔ ارے میرے اللہ ہماری طرف سے ایسا بدلہ عطا فرمائیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح ہم سے خوش ہو جائے۔ یا الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں اور خطا کار ہیں۔ ہائے میرے اللہ، ایسے سے جرائم ہم نے کیے کہ جن کے بعد آپ زمین پر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتے، پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو ذلت سارے عالم میں مسلمانوں پہ چھائی ہے، برا حال ہے الہی، یا اللہ بہت ہو چکا، بے شک یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہم آپ سے پوری امت کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی اور اسلامی اداروں کی اور دینی مراکز کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، امت مسلمہ کی مجموعی حیثیت سے سارے عالم میں حفاظت فرما دیجیے۔ جو ظالم ظلم کرنا چاہتے ہیں ان کو ظلم سے روک لیجیے، ان کے دل و دماغ میں میرے مولا ایمان و ہدایت ڈال دیجیے۔ یا اللہ، ان کو بھی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی توفیق دے دیجیے۔ اور جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے ساری دنیا میں، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ان کو چن چن کر ایسا تباہ و برباد کیجیے کہ ہماری آنکھیں، سینے ٹھنڈے ہو جائیں اور آگے آنے والی نسلوں کو ان کی عبرت کا سامان ملے کہ کسی مسلمان کو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ اور اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ ہمارے مسلمانی پر آج خود شرم آتی ہے اسلام کو کہ ایک ایسے مسلمان ہے جن کے ہاں جوا سٹا ہے، شراب ہے، جن کے ہاں سود ہے اور زناکاریاں ہیں۔ الہ العالمین ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ، یہ مجمع اتنی دیر یہاں بیٹھا، یہ بھی بیٹھ کر یقیناً تھک چکے ہوں گے، اور اللہ میں بھی تھک چکا ہوں۔ ہماری اس مختصر سی کوشش اور جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے دل میں اپنی کچھ نہ کچھ جائز مراد رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ آپ عالم الغیب ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ میرے مولا کریم، بہت سے ہمارے بھائی کوئی بیماری کی مشکل میں ڈوبا ہے، پریشان ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کے ہاں جوان بیٹیاں بیٹھی ہے، شادیاں نہیں ہے، کسی کے ہاں جوان بیٹے ہیں۔ اے اللہ، یہ ساری مشکلات آپ غیب سے مدد فرما کر آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ، غیب کے خزانے سے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیجئے۔ یا الہ العالمین، جب تک ہم زندہ ہیں میرے پیارے اللہ، ہماری یہ جو دینی جتنی صلاحیتیں ہیں، مال کی، دماغ کی، علم کی، سوچ کی، فکر کی، تعلقات کی، اے اللہ جتنی صلاحیتیں ہیں ساری اپنے دین پر لگانے کی توفیق دے دیجئے۔ علماء علم سے مدرسے کو چلا رہے ہوں، اور مالدار مال سے چلا رہے ہوں، اور عہدیدار اپنے عہدے کے ذریعے نفع پہنچا رہے ہوں، مشورہ رائے دینے والے رائے سے نفع پہنچا رہے ہوں، یا اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دیجئے۔ الہ العالمین، یا اللہ ہم نے جس خانقاہ کا جو کہ روحانی ہاسپٹل ہوتا ہے بنانے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ اس کی تعمیر کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اور ہم سب کو اس کی تعمیر اور تعلیم اور وہاں سے تربیت کے لیے اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اسے ایسی خانقاہ بنائیے، ایسا مرکز توحید و احسان بنائیے، ساری دنیا سے لوگ وہاں آئیں اور بیماریوں کا علاج ہو اور شفا مل رہی ہو۔ میرے حضرت کے کہنے کے مطابق وہاں عشاق کا مجمع اکٹھا ہو اور عاشق آئے اور اپنے اللہ کے گیت گائے۔ یا اللہ اس کے لیے جو بھی ظاہری تدابیر ہے ان کا غیب سے انتظام فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے، اور ہمارے مال کو، جان کو، ہماری صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال فرما دیجئے۔ جو عظیم شان مسجد ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں بڑے بڑے اصلاحی جلسے کریں اور سارے ملک سے اللہ والوں کو بلا کر وہاں ان کے بیانات کرائیں اور قوم مستفید ہو، یا اللہ اس مسجد کی تعمیر کا بھی غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو قیامت تک کی الہ العالمین دین کے لیے استعمال فرمائیے۔ یا اللہ اتنے فتنے ہیں، ہم یہ سوچے بیٹھے ہماری آگے نسل کا کیا ہوگا، دجالی فتنے ہیں بڑے خطرناک۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے ایمان کو اور ہمارے بچوں کے ایمان کو اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ایمان کی آپ حفاظت فرمائیے۔ بہترین حفاظت کرنے والے آپ ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ ملت اسلامیہ پر قائم رکھنا جب تک ہم زندہ رہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمیں سخت حالات سے، اپنی آزمائشیں،
پیارے اللہ بچا کے رکھیے گا. ہم کمزور ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے گا. ہمیں عافیت دنیا میں دیجیے اور آخرت میں دیجیے. ہمیں دنیا کی بھی خوشیاں دیجیے، آخرت کی بھی خوشیاں دیجیے. یا اللہ مختصر وقت میں ہم نے آپ سے جو کچھ مانگ لیا سارا ہم کو دے دیجیے. زندگی بھر میں جو مانگا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جو مانگا، الہ العالمین آپ کے تو علم میں سب ہے، ہم سب سارے مجمع والے اس کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. الہ العالمین ہمارے والدین کے حق میں بھی قبول فرمائیے، اولاد کے حق میں بھی، رشتہ دار اہل تعلق کے حق میں، پوری امت مسلمہ کے ہر مسلمان فرد جن و انس کے حق میں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.